خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خدا کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے فروتنی اور سر بلندی، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب مسیحیت کو اس معیار پر دیکھنا چاہتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اس کو دیا ہے، اور وہ معیار جو اس کا اپنا ہے۔ مقدس یعقوب سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا دعا گو شخص تھا کہ اسے اونٹ کے گھٹنے والا شخص کہا جاتا تھا۔ ناظرین، مقدس یعقوب ایک ایسی روحانی شخصیت اور دعائیہ شخصیت کا نام ہے جسے اس وقت کے ہم عصر ایماندار اونٹ کے گھٹنوں والا شخص کہتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت دعا میں جھکا رہتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بڑے بھائی یعنی خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو، اس کی معراج کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو مسیحی معیار اس کے ذہن میں ہے، مقدس یعقوب کی خواہش ہے کہ اپنے ان ایمانداروں کو جو یہودیہ سامریہ کے شہروں میں بکھرے ہوئے ہیں، جو دنیاوی لذتوں میں اور دنیاوی خواہشات میں جکڑے گئے ہیں، جو ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں، مقدس یعقوب نے 4 باب میں انہیں فوکس کیا ہے، اور پہلی 3 آیات میں اس نے ان کی تصویر کشی کی ہے۔ پھر 4 اور 8 آیت میں اس نے ایمانداروں کے ایسے نام پکارے ہیں جو غیر ایمانداروں سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور اب ناظرین، 9 اور 10 آیت میں مقدس یعقوب ان ایمانداروں کو جو اپنے ایمان سے منحرف ہو چکے ہیں یا اپنے ایمان سے برگشتہ ہو چکے ہیں، انہیں توبہ کی طرف مائل کرتا ہے اور خدا کے فضائل کا یقین دلاتا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو مقدس یعقوب کے 4 باب کی 7 سے 10 آیات میں مقدس یعقوب نے ایمانداروں کو 10 احکام دیے ہیں، ان ایمانداروں کو جو ایمان سے برگشتہ ہو چکے ہیں، تاکہ وہ ان 10 احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو ایک معیاری زندگی بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو 10 احکام اس نے دیے ہیں، ان میں سے تابع ہو جاؤ، مقابلہ کرو، نزدیک جاؤ، ہاتھ صاف کرو، دلوں کو پاک کرو، افسوس کرو، ماتم کرو، رو، ہنسی ماتم میں بدلے اور خوشی اداسی میں بدل جائے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو کسی کو بھی توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب 9 اور 10 آیت میں ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ افسوس اور ماتم کرو، افسوس اور ماتم کرو۔ اور اگر آپ متی کی انجیل کے 5 باب کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں تو مقدس یعقوب نے 9 آیت کی بنیاد پہاڑی واز پر رکھی ہے، جو متی کی انجیل کے 5 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مقدس یعقوب کی جو تعلیم ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر انحصار کرتی ہے۔ یہاں لکھا ہے افسوس اور ماتم کرو اور رو۔ ناظرین، یہ جو 3 فعل بتائے گئے ہیں،
یہ خداوند کا بندہ یعقوب اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ کسی بھی شخص کو جو خدا سے دور ہے اس کو احساس دلانے کے لیے کہ اس کی زندگی کیسی ہے اور وہ زندگی میں تبدیلی کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ افسوس کرنے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے تالائے پوریساتے، تالائے پوریساتے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا پچھتاوا، افسوس کرنے سے مراد ایسا پچھتاوا جب انسان کسی بہت بڑے امتحان میں فیل ہو جائے اور اس کی سالوں کی محنت پر پانی پھر جائے، اور وہ جو پچھتاوا ہوتا ہے اسے طلائے پوریساتے کہتے ہیں۔ یہاں پر مقدس یعقوب ان ایمانداروں کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی روحانی زندگی اور ایمان کے معیار کو کھو دیا ہے۔ یہاں مقدس یعقوب کہہ رہے ہیں کہ پچھتاؤ کہ آپ نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور افسوس کرو کہ آپ نے خدا کو چھوڑا اور دنیا کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے ماتم کرو، اور ماتم کرنے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پین تھیساتے، پین تھیساتے۔ اب یہ جو پین تھیساتے ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ماتم کرو، یعنی ایسا ماتم خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں موت ہو جائے اور وہاں پر صفحہ ماتم بچھ جاتی ہے، اور یہ جو ماتم ہے جو پین تھیسائے ہے یہ ہے کسی موت کے اوپر واویلا کرنا، رونا۔ اب یہاں سے ناظرین آپ گناہ کی سنجیدگی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہے کہ پچھتاؤ یعنی افسوس کرو، اب ہے ماتم کرو یعنی آپ ایسے ماتم کرو کہ آپ کا زندگی کا حصہ مر چکا ہے، تاکہ آپ وہاں سے واپس آؤ، موت میں سے زندگی میں واپس آؤ۔ یہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور پھر ہے رو، اور یہ کلاؤ ساتے لفظ ہے یونانی زبان میں، افسوس کرو، ماتم کرو اور رو، اور رونے سے مراد ہے آنسو بہانا اور ڈھائی مار مار کر رونا، یعنی ڈھائیاں مار مار کر رونا، یعنی واویلا کرنا، شور کے ساتھ رونا اور شور شرابہ کرنا۔ یہ وہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان منحرف ایمانداروں کے لیے جو آج بھی خدا سے دور اور اپنے ایمان سے انکار کر رہے ہیں۔ مقدس یعقوب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی اپنی اس زندگی پر افسوس کرو، ماتم کرو اور رو جو آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے مصر بیٹے نے کیا اور بالآخر وہ واپس آ گیا۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ ناظرین یہ وہ فکرہ ہے جہاں پر مقدس یعقوب کہہ رہے ہیں کہ شاید آج آپ دنیا داری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آج آپ عیش و عشرت میں ہیں جیسے مصر بیٹا تھا اور اس کے پاس بہت کچھ تھا اور وہ خوش نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر جب اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا اور اس کی جسمانی خوشی اداسی میں بدل گئی، پھر وہ توبہ کی طرف آتا ہے۔ تمہاری خوشی اداسی میں بدل جائے اور تمہاری ہنسی ماتم میں۔ ناظرین یہ خوشیاں جو ہم عارضی طور پر ڈھونڈے ہوئے ہیں، دولت پرستی ہے، بت پرستی ہے، دنیا داری ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم عارضی طور پر ہنسی اور خوشی میں ہیں، لیکن مقدس یعقوب کہتے ہیں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ ناظرین روحانی زندگی میں شاید تھوڑی سی پریشانی ہو، تھوڑی سی غمگینی ہو، لیکن ان کے لیے روحانی وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ تسلی پائیں گے۔ اور 10ویں آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا۔ ناظرین ایک بہت بڑا تھیولوجین، علم الہی کا ماہر مقدس اگسٹین یہ کہتے ہیں جب انسان گناہ میں ہوتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے، اور خدا کبھی کسی کو خدا نہیں بننے دیتا کیونکہ وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہم خدا کے سامنے فروتنی کریں۔ فرو ہوتا ہے جھکنا
اور تن ہوتا ہے اپنا جسم، یعنی اپنے جسم کو خداوند کے سامنے جھکا دیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور اگر ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ناظرین، عزت، دولت اور شہرت خداوند کی طرف سے ہے، ہم اپنی محنت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ سو آئیے مقدس یعقوب کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اس کی باتوں کو مانیں۔ 10 احکام جو 4 باب کی 7ویں سے 10ویں آیات تک دیے ہیں، ہم ان کو مانیں اور خداوند کے سامنے فروتن ہو جائیں، وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ناظرین، سر بلندی کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس نے کہا ہے خداوند کے سامنے فروتن ہو جاؤ تو وہ ہمیں سر بلند کرے گا۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیر آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تیرا بندہ مقدس یعقوب رسول ایسے ایمانداروں کے لیے فکر مند ہے جو ایمان سے منحرف ہو چکے ہیں۔ وہ انہیں دعوت دیتا ہے افسوس کرو، ماتم کرو اور رو، اور ہماری ہنسی ماتم میں بدل جائے، ہماری خوشی اداسی میں۔ اور جب ایسا ہوگا خداوند تو پھر ہم تیرے سامنے فروتن ہو جائیں گے اور تو ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ خداوند ہمیں یہی سر بلندی عطا فرما، تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔